88 کے، جس نے کنورٹ کیا لاکھوں غیر مسلموں کو اسلام میں. کون سی جنگ؟ کیا آپ کو معلوم ہے آج امریکہ میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے؟ امریکیوں کو تلوار کی نوک پر کون مجبور کر رہا ہے کنورٹ ہونے پر؟ یورپ میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے. انہیں کون مجبور کر رہا ہے تلوار کی نوک پر؟ قرآن جواب دیتا ہے کم سے کم 3 الگ الگ جگہوں پر. وہ ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33، سورہ صف میں سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9، اور سورہ فتح میں سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28. قرآن کریم فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا ولو کرہ المشرکون. اللہ فرماتا ہے کہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے تمام مذہب پر غالب کر دے. اسلام مقرر ہوا سب کو منسوخ کرنے کے لیے، سب پر حاوی ہونے کے لیے، سب کو زیر کرنے کے لیے کلی. اور اللہ کافی ہے اظہار حق کرنے والا. میں اس جواب کو ختم کرنا چاہوں گا ایڈم پیئرسن کے قول آپ کے سامنے پیش کر کے. ڈاکٹر ایڈم پیئرسن نے کہا کہ لوگ جو ڈرتے ہیں کہ ایک دن نیوکلیئر ہتھیار عربوں کے ہاتھوں لگ جائیں گے، وہ نہیں سمجھ پائے کہ اسلامی بوم پہلے ہی گر چکا ہے. یہ گرا جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. ایک سوال ہے بھائی سنیل کی طرف سے. وہ پوچھتے ہیں جب اسلام عالمی بھائی چارہ سکھاتا ہے تو مسلمان خود فرقوں میں کیسے بٹ گئے؟ پوچھا گیا سوال ہے کہ جب اسلام عالمی بھائی چارہ سکھاتا ہے تو مسلمان بہت سے فرقوں میں کیسے بٹ گئے. قرآن حکیم میں جواب دیا گیا ہے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103. یہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو. اللہ کی رسی کون سی ہے؟ قرآن کریم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رسی ہے. یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ کی رسی تھامنی چاہیے، قرآن حکیم اور صحیح حدیث، اور انہیں بٹنا نہیں چاہیے. اور قرآن فرماتا ہے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ در گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. جس کا مطلب کسی کو اجازت نہیں ہے مذہب اسلام میں فرقے بنانے کی. لیکن جب آپ کچھ مسلمانوں سے پوچھتے تم کیا ہو، کوئی کہتا میں حنفی ہوں، کوئی کہتا میں شافعی ہوں، کوئی کہتا میں حنبلی ہوں، کوئی کہتا میں مالکی ہوں. ہمارے پیارے نبی کیا تھے؟ کیا وہ شافعی تھے؟ کیا وہ حنبلی تھے؟ کیا وہ مالکی تھے؟ وہ کیا تھے؟ وہ ایک مسلم تھے. قرآن فرماتا ہے سورہ آل عمران میں سورہ 3 آیت 52 کہ عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے. قرآن فرماتا ہے سورہ آل عمران میں سورہ 3 آیت نمبر 67 کہ ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے. اور ہمارے پیارے نبی کیا تھے؟ مسلم تھے. قرآن فرماتا ہے سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں. وہ جو کہتے ہیں میں مسلم ہوں. تو جب کوئی یہ سوال پوچھے کہ آپ کیا ہیں، آپ کو کہنا چاہیے میں مسلم ہوں. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر کوئی کہتا ہے میں مانتا ہوں کچھ فیصلوں کو، کچھ نظریوں کو جو دیے ہیں بڑے عالموں نے جیسے ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، احمد ابن حنبل، اللہ کی رحمت ہو ان سب پر. میں ان تمام بڑے عالموں کی عزت کرتا ہوں. اگر کوئی اتفاق کرتا ہے کچھ نظریات سے، کبھی امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے، کبھی ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر کوئی یہ سوال پوچھتا ہے تم کیا ہو، آپ کو کہنا چاہیے آپ مسلم ہیں. اور جیسا کہ بھائی نے پہلے کہا کہ قرآن فرماتا ہے کہ 73 فرقے ہو جائیں گے. وہ جس کا حوالہ دے رہے تھے وہ ہمارے پیارے نبی کی حدیث ہے. اس کا ذکر ہے ابو داؤد میں حدیث نمبر 4579 جس میں ہے کہ مذہب اسلام بٹ جائے گا 73 فرقوں میں. لیکن اگر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظوں پر غور کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ مذہب بٹ جائے گا. آپ نے نہیں فرمایا کہ تمہیں مذہب کو بانٹنا چاہیے. آپ پیشن گوئی کر رہے ہیں. اگرچہ قرآن فرماتا بٹو مت، لیکن مسلمان بٹنے ہی والے ہیں. ایک اور حدیث ہے جس کا ذکر ترمذی میں ہے حدیث نمبر 171 پیارے نبی نے فرمایا 73 فرقے ہو جائیں گے، 73 فرقے، اور سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. صحابہ نے پوچھا کون سا ایک؟ نبی نے فرمایا وہ ایک جو طریقے پر ہوگا نبی کے اور صحابہ کے، وہ جو عمل کرے گا قرآن اور صحیح حدیث پر. تو کوئی بھی عمل کرتا ہے قرآن اور صحیح حدیث پر وہ صحیح راستے پر ہے. اسلام فرقوں میں یقین نہیں رکھتا. ہر وہ شخص ایک مسلم ہے. کوئی بھی جو عمل کرتا ہے قرآن اور صحیح حدیث پر مسلم ہے. اور اسلام خلاف ہے کہ مذہب بٹے فرقوں میں اور گروہ میں. تو اگر آپ قرآن اور صحیح حدیث پڑھیں، مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے قرآن اور صحیح حدیث کی بنیاد پر. امید ہے سوال کا جواب ہوا.
جی جناب، اب ہم 2 سوالوں کی اجازت دیں گے ہمارے مہمان خصوصی کے اظہار خیال اور ایڈوکیٹ ہنگو رانی کا صدارتی خطبہ ہونے سے پہلے۔ جی جناب۔ میں ایک ریٹائرڈ ٹیچر ہوں، لکشمن ڈوکراس گرو جی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں صحیح حل کیا ہے عالمی بھائی چارے کو پھیلانے کے لیے؟ اس کے لیے ہمیں کس موضوع کو ترجیح دینی ہوگی؟ یا مذہب کو، یا سوشولوجی کو، یا سیاست کو؟ کیا آپ مہربانی کر کے مجھے بتائیں گے؟ بھائی نے ایک سوال پوچھا کہ عالمی بھائی چارے کو پھیلانے کے لیے کسے ترجیح دینی ہے، کیا مذہب کو، کیا سوشیولوجی کو، کیا سیاست میں پڑھنے کو؟ بھائی میں اس پورے موضوع پر ایک تقریر کر چکا ہوں، مجھے اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا جواب وہی ہوگا، عالمی بھائی چارے کو پھیلانے کے لیے یہ ترجیح تمام مذہبوں میں ہے کہ ایک خدا کو مانو اور اس اکیلے کی عبادت کرو، کہ یہی بنیادی ترجیح ہے۔ میں نے اس تقریر میں دہرایا ہے، میں نے بہت سے سوالوں کے جواب میں اسے دہرایا ہے، اور میں اسے پھر دہراتا ہوں۔ بنیادی ترجیح نہیں ہے سوشیولوجی یا سیاست، یہ سب بعد میں آتے ہیں۔